إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، پچھلے ہفتے عبداللہ بن عبد الرحمن حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ دکتور عبداللہ بن عبد الرحمن حفظہ اللہ کا وہ خطبہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا جو آپ نے مسجد نبوی میں بعنوان مایوس کن حالات میں امید کا دامن کبھی نہ چھوڑے کے تحت چند باتیں بتائی تھی. اس میں دو چیزیں رہ گئی تھی. اس میں جو دو چیزیں رہی تھی وہ کیا تھی کہ آخر میں آپ نے بتایا تھا کہ کیسے ایک مسلمان دکھ اور سکھ کو اجر و ثواب میں بدل دیتا ہے. ایک چیز یہ چھوٹی تھی. اور دوسرا، اللہ تعالیٰ اس کی کب مدد کرتا ہے. تو اب جو سوال اپنا تھا کہ دین میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہم ثابت قدم نہیں ہیں، نہیں رہ پاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی وجہ معلوم ہوگی تو آدمی خود اپنا محاسبہ کر سکتا، اپنا مشاہدہ کر سکتا، لوگوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے، سماج معاشرے کا جائزہ لے سکتا ہے کہ آخر ایسا ہو رہا ہے. یار کسی کو ایک لافہ مارتے ہیں، جیسے ہم بولتے بول دیتے ہیں. ثابت قدم نہیں ہو، کیوں نہیں؟ مایوسی. یہ اصول اصل میں یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ہمیں بائی ہارٹ یاد ہونا چاہیے. سب سے پہلی چیز سمجھ لی، جو آگے اس سوال کا جواب آئے گا خطبے میں، کہ اللہ رب العالمین نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے فتح لکھ دی. اللہ تعالی مسلمانوں کی مدد کرے گا، اس کا یہ مسلمانوں سے وعدہ ہے. میرے خیال سے اس خطبے کے لیے 2 لائن ہی کافی ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. کیا کسی کو میری اس بات پہ اشکال ہے؟ کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ کسی کو کوئی اشکال اعتراض ہے، یا میرے اس جملے میں کوئی احتمال اسے نظر آتا ہے کہ نہیں ایسا ہو سکتا؟ پھر سے جملہ سنیے. اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے فتح لکھ دی. تو مایوسی کس بات کی؟ غم کس بات کا؟ نا امیدی کس بات کی؟ اور اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ میں مسلمانوں کی مدد کروں گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. پھر آج پوری دنیا میں مسلمان مغلوب کیوں ہے؟ بس ان 2 جملوں میں پوری بات سمجھ میں آ جانا چاہیے. سیدھی سی بات، یا تو ہمارا مذہب اسلام نہیں، پہلا پوائنٹ، یا اسلام مذہب تو ہے لیکن ہم صحیح طور سے ابھی اسلام سے جڑے نہیں ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ اسلام اور، یعنی ہمارا نہج اور منہج اسلام والا نہیں، اور ہماری حیثیت مسلمان والی ہے. کس کی والی؟ بھائی اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کب نازل ہوتی ہے؟ یہ اصول کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب امت کی اکثریت نیک ہو، کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں، اکثریت کیا ہو؟ نیک ہو، تو اللہ تعالیٰ کا اپنا وعدہ پورا ہوتا ہے، نعمتیں اترتی ہے، فتح لکھ دی جاتی ہے.
لیکن اکثریت اگر غلط ہو اور کچھ لوگ نیک ہو تو حکم کس پر لگتا ہے؟ اکثر. تو معلوم ہو گیا، سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہماری اکثریت ابھی غلط راہ پر ہے. ہمیں اپنے نہج منہج کو سدھارنا ضروری ہے. کتب اللہ لأغلبن انا رسلی ان اللہ قوی عزیز، کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہی غالب رہے گا. وعدہ کر اللہ تعالیٰ قرآن مجید، کیونکہ وہ بڑا زوراور اور سب پر غالب ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. سوال کا جواب مل گیا. دین میں ثابت قدمی کیوں نہیں ہے؟ اطاعت میں ثابت قدمی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اس دین کی مدد نہیں کر رہے ہیں. اب سوال یہ آئے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو مدد کی ضرورت ہے؟ تو اس آیت کی تشریح اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں کی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں کیا کرے گا؟ ثابت قدم رکھے گا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر، اس کے دین پر ثابت قدم نہیں ہے تو پھر مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ ہمارا نہج، ہمارا منہج، ہمارا مذہب وہ نہیں ہے. اسی لیے آج مسلمان 73 فرقوں میں بٹے ہوئے، کنفیوز ہے، مایوس ہے، ہمت ہار چکے ہیں. کیا صحیح کیا غلط سمجھ میں ہی نہیں آتا. کیا کریں یار، سمجھ میں ہی نہیں آتا. ارے سمجھے گا تو سمجھ میں آئے گا نا. یہ سمجھ میں آتا ہاں بیوی سے لڑکی سے شادی کیسے کرنے کا. ہاں اتنی شادیاں ہوتی ہے، کتنی طلاقیں ہوتی ہے، کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں مایوس نہیں ہو رہا، وہاں ہمت نہیں ہار رہا. لیکن ہمت کدھر ہار رہا؟ جو آج مسلمان اتنا مایوس اور نا امید ہو چکا ہے. ایک مثال دوں میں آپ کو کہ آئے دن پورے ملک بھر یا دنیا بھروں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ بلڈنگ کی بلڈنگیں گر پڑتی ہے، خاندان کے خاندان، گھر والے اس میں دب کے مر جاتے ہیں. اب وہ کوئی اچانک تو ہوتی نہیں، کسی کو حادثہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن وہ جرجر حالت میں ہوتی. کیسی حالت ہوتی ہے اس کی؟ ایک دم جرجر. نوٹس لکھ دیتی ہے BMC کہ بھائی گھر تمہارا خراب ہو گیا ہے، کبھی بھی گر سکتا ہے، نکل جاؤ. آدمی حالات سے اتنا مجبور ہو جاتا ہے یا مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ مرنا پسند کرتا ہے لیکن گھر نہیں چھوڑتا. ایسے ہی دین کا بھی معاملہ ہے. ابھی 11ویں چل رہی ہے، 6ٹھی چل رہی ہے. کتنا خطرناک ماحول ہے اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے میری توحید کا کیا حق ادا کیا، کون سی ثابت قدمی دکھائی. آج مسلمان اپنے ایمان کا سودا ایک ٹائم کھانے میں کر لے رہا ہے، اپنی اولاد کی آخرت برباد کر لے رہا ہے. ایک مسئلہ جو لوگوں کو نہیں معلوم، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. آپ کسی بھی بریلوی مفتی کے پاس جائیں، عالم کے پاس جائیں اور اس سے ہی مسئلہ پوچھیں کہ کسی حرام چیز پر بسم اللہ بول کر اگر کوئی کھائے یا کوئی بسم اللہ بول کر کرے تو اس کا کیا حکم ہے، تو بریلوی عالم مفتی بھی فتویٰ دے گا وہ کافر ہے، وہ کافر ہے. کوئی زنا کرے بسم اللہ بول کے، کوئی شراب پیے بسم اللہ بول کے، کوئی چوری کرے بسم اللہ بول کے، کوئی سود کھائے بسم اللہ بول کے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ کافر. اب یہ غیر اللہ کے نام کے کھانے کیے جا رہے ہیں، 6ٹھی کے نام پر، 11ویں کے نام پر، اور لوگ اسے بسم اللہ بول کے کھاتے ہیں کہ نہیں. جب آپ ان سے بولتے ہیں ارے کہاں جا رہے ہو، بولے 11ویں میں جا رہا ہوں، 6ٹھی میں جا رہا ہوں، اس میں جا رہا ہوں، اس میں جا رہا ہوں، کنڈوں میں جا رہا ہوں، پھول ہاتھے میں جا رہا ہوں. ارے حرام ہے. ہاں بسم اللہ بول کے کھا لوں گا. یہ جملہ چلتا ہے کہ نہیں؟ تو آج مسلمان اپنے دین سے بھی اتنا مایوس اور نا امید ہو گیا ہے کہ وہ کفر سے سودا کرنا پسند کر رہا ہے. صرف کتنے کے لیے؟ ایک وقت کھانے کے لیے. فری کھانا ہو رہا ہے، لوگ پورے اہل و عیال کو ساتھ میں لے کے آ جا. جب مسلمان ہی دین کے غلبے سے دستبردار ہو جائے گا تو پھر اس دین کی مدد کون کرے گا؟ آج ہم مسلمان ہی اس دین کو غالب کرنے کی کوشش چھوڑ دیں گے تو پھر غالب کیسے ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
ہوگا نہیں, یہ تو ہوگا, یہ دین تو غالب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا کہ اگر تم اس دین کے غلبے کے لیے کوشش نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کر دے گا جو اس فریضے کو انجام دے گی اور وہ اپنا کام لے لے گا. تو یہ خوش قسمتی ہے ہماری کیا ہے, ہم اس دین کی مدد کریں, ہم اس دین کو غلبہ دلانے میں بھرپور کوشش کریں, ورنہ یہ نا امیدی مایوسی ہمارے کو بھی لگ سکتی ہے آخرت میں کہ کریڈٹ کوئی اور لے جائے گا. تو آج زندگی جتنی بھی ہماری بچی کچی بچی ہے تو کیا ہے, آج لوگ اپنے 5 فٹ کی باڈی پر دین کو غالب نہیں کر رہے ہیں, لیکن خواب تمنائیں کیا ہے, پوری دنیا میں اسلامی حکومت آ جائے, اسلام کا غلبہ آ جائے. اس قدر غلط فہمی میں پڑے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرے, اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد ضرور کرے گا اور کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتے ہیں. اس آیت کی تشریح دوسری آیت میں یہ بیان کی گئی ہے. کس کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مراد کیا ہے وہاں؟ یہ جو دین اس نے دنیا میں بھیجا ہے اس کی مدد. اللہ تعالیٰ کو ہمارے مدد کی حاجت ہے کیا؟ ہماری اتنی حیثیت اوقات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کر سکیں؟ تو اس آیت کی وضاحت اور تشریح کس میں ہے؟ دوسری آیت میں. اسباب کتنے ہی ناپید ہو جائیں, حالات کتنے ہی بگڑ جائیں, مسلمانوں کے لیے خیر و بھلائی ہر حال میں. والعاقبۃ للمتقین, انجام کار مومنوں کے حق میں ہی ہوگا. دیکھیں اس دین, مسلمان کتنے مایوس ہیں نا یار, سمجھ بھی نہیں آتا, اتنے اختلافات ہیں, اتنے وہ مایوس ہے. نہیں, مایوسی والی باتیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ والعاقبۃ للمتقین, کہ آخر میں انجام کیا ہوگا؟ مومنوں کے حق میں ہوگا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 سوال رہ گئے تھے کہ مومن اپنے دکھ اور سکھ کو اجر و ثواب میں کیسے بدلتا ہے, اس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کی ہے کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے, تعجب خیز ہے کہ اس کے ہر معاملے میں کیا ہے؟ خیر و بھلائی ہے. یہ اس کا خاصہ ہے, خاص بات ہے کہ اگر اسے کوئی شکر, کوئی نعمت ملتی ہے, کوئی خوشی ملتی ہے, کوئی راحت ملتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ شکر ادا کرتا ہے, جس پر اسے اجر و ثواب ملتا ہے. اچھا, شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ ہم شکر کر رہے ہیں, ہم شکر گزار بندے ہیں؟ یہ اصول تو معلوم ہونا چاہیے نا. مسلمان کو نہیں معلوم آج کے. اور میں 12 یہاں بیان کر چکا ہوں شکر کی تعریف میں بات. ہاں, آدمی کی عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے. آج عبادتوں میں اضافہ نہیں ہوتا, الٹا کیا ہوتا ہے بھائی؟ وتر 1 رکعت ہے, 3 رکعت ہے, 5 رکعت ہے, 7 رکعت ہے, 9 ہے, 11 ہے نا. تو 3 کے اوپر آدمی سوال کیا پوچھتا ہے؟ 1 پڑھ سکتے کہ نہیں, ہے نا. یہ نہیں پوچھتا 5, 7, 9, 11 پڑھ سکتے کہ نہیں. یہ جو تراویح ہے نا یہ وتری ہے. 20 پڑھ سکتے کہ نہیں, 40 پڑھ سکتے کہ نہیں, 48 پڑھ سکتے, یہ کبھی نہیں پوچھتا. پوچھتا کیا ہے؟ 1 پڑھ سکتے. اب یہ جائز اور ناجائز کا سوال لے آیا. اسے معلوم نہیں کہ عبادت میں اضافہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ شکر گزار بندہ بنتا ہے. آج شادی آتی تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کیا چیز چھوٹی ہوگی؟ عبادت, اس کی نماز. سب سے پہلے کوئی چیز کا خوشبو جائے گا تو وہ نماز, پھر دوسری عبادت ہے تو ہے. موت میت ہو گئی تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ آج ایک نکاح میں جانے کا موقع ملا. اب 2 دولہے تھے, ایک دولہا آ گیا, ایک میں تاخیر ہو گیا. اب اچھی پارٹی, یعنی بڑے لوگوں کا, لڑکا لڑکی کی طرف سے دونوں پارٹی اچھی تھی, تو مہمان زیادہ تھے, مجمع بڑا تھا. اب اس میں غیر مسلم بھی آ گئے تھے. مسلمانوں کو تو خود مسجد کے ادب و احترام نہیں رہتا کہ مسجد کے ادب و احترام کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے, تو غیر مسلم سے کیا توقع کی جا سکتی. تو کچھ لیڈر بھی آ گئے تھے اپنے آگے, تو گفتگو کا انداز جو ہو گیا تھا وہ تھوڑا بلند ہو گیا تھا, جو مسجد کے آداب کے خلاف. جو ہمارے نکاح پڑھا رہے تھے خطیب صاحب, وہ کھڑے ہوئے, بولے میں دیکھ رہا ہوں مسجد کا حال,
گفتگو اس انداز میں ہو رہی ہے کہ مسجد کے آداب کو ملحوظ نہیں رکھا جا رہا ہے. بات تو درست تھی یہاں تک. تو کیوں نہ میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس موقع کا فائدہ اٹھا کر آپ کو کچھ باتیں بتاؤں تاکہ آپ گفتگو سے باز آ جائے تو مسجد کا احترام ملحوظ رہے. اور جب تک دوسرا دولہا بھی آ جائے گا. بات کتنی قیمتی تھی. لیکن جناب جب تقریر کیے نا تو خود نے کتنی کتاب و سنت کی دھجیاں اڑائے. میں نے اس سے بہتر تو یہ لوگ تھے کہ پوری تقریر میں کہیں پر بھی توحید کا ذکر نہیں تھا. پہلا پوری تقریر میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے, اس کی حمد و ثنا ہے, کہیں نہیں. اب اس میں ایک بات ایسی بیان کر دی, اللہ کے نبی کی سب سے آخری وصیت کیا تھی؟ بلغوا ولو آیا, کہ میری طرف سے ایک آیت بھی وہ پہنچا دو. میں نے یار یہ حدیث کو میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ آخری وصیت یہ تھی. ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ آخری وصیت کیا تھی. جیسا عائشہ سے فرمائے, عائشہ میری قوم یہودیوں کے مشابہ چلے گی, جیسے وہ قبروں کو سجدہ کیا کرتے تھے یہ بھی کریں گے, ہے نا, کیونکہ وہاں تو سب قبر پرست بیٹھے ہوئے تھے. اگر یہ حدیث بیان کرتے تو کم ہو جاتا نا, مسافہ کم ہو جاتا. تو نبی کے تعلق سے ایسی بات بیان کر دینا اور پھر وہاں وہ اتنے بڑے بڑے منڈے ہل بھی رہا, میرے اس کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو خود نکاح میں شروع سے لے کے آخر تک, اچھا کیا مزہ آئی پتہ ہے کہ وہ خطبہ دے رہا پبلک نے دعا کے لیے, ایک نے ہاتھ اٹھایا سب نے اٹھا دی. خطبہ چل رہا, سب میں سر پکڑ کے بیٹھا. وہ خطبہ دے رہا عربی میں, ایک نے سمجھا کہ دعا پڑھ لے تو نے ہاتھ اٹھا لیا, اس کو دیکھ کے دھڑ 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 سب نے ہاتھ اٹھایا. بے ادبی, اگر نہیں ہاتھ اٹھائیں گے تو دنیا کیا سوچے گی. تو میں, میرے والد صاحب اور ہمارے محلے کے ڈاکٹر صاحب وغیرہ, ہم نے میرے کو دیکھے تو کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا, کسی نے اٹھایا, باقی سب بیٹھے ہوئے. ارے میں نے جاہلوں خطبہ مسنونہ پڑھ رہے. تو یہ حال ہو گیا جب مسلمانوں کا کہ جو النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے, اس میں یہ ایک طرح کی عبادت ہے, اس میں سنتیں زندہ ہونا چاہیے تاکہ آگے کی زندگی میں خیر و برکت ملے. وہاں تم بدعتوں کو, خرافاتوں کو, فضول باتوں کو رائج کرو گے تو خیر برکت ملے گی, شکر ہوگا, شکر گزار بندے بن سکتے ہیں اپن نہیں. اور مومن پر اگر کوئی دکھ, تکلیف, مصیبت آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ صبر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ صبر کر. اس پر بھی اسے کیا ملتا ہے؟ اجر. اب صبر پر بھی ایک الگ ڈیفینیشن ہے کہ صبر کی علامت کیا ہے. یہ میں چھوٹی چھوٹی علامتیں بتایا تھا, اس کی تعریف ہے بڑی ہے. جیسے پوچھ لیا جائے اچھا صبر کسے کہتے ہیں, کیسے ڈیفائن کرو گے تم کہ ہاں میں صابر ہوں, میرے میں صبر ہے؟ ایسے مثالیں بہت ہیں, لیکن میں نے کسی اہل علم سے بات سنا تھا کہ عرب میں, سعودی عرب میں جب جائیں گے نا تو وہاں کی بسوں میں, جیسے ہماری بسوں میں اچھے اچھے سینٹینس جملے لکھے رہتے ہیں نا کہ لوگ چڑھے تو کچھ سیکھیں, اخلاقی باتیں, تو وہاں لکھا رہتا ہے کہ تم جس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو گے وہی تمہارے ساتھ دھوکہ کرے گا, تو تمہیں وہاں شکوہ نہیں کرنا. یہی صبر ہے, اور یہی تو آزمائش ہے. یہی اس لیے فضیلت الشیخ دکتور عبداللہ بن عبد الرحمن رحم اللہ فرماتے ہیں, حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کیوں؟ اور مسلمانوں میں نا امیدی اور مایوسی مت پھیلا, اس سے بچو. یہ جو افواہیں پھیلاتے نا, مایوسی, نا امیدی کی افواہیں اور مایوسی پھیلانے سے بچو. یہ حربی چالیں ہیں, دشمن کی جانب سے مایوسی پھیلانے کی تدبیر ہے. اب وہ ایسا کرتے ہیں تو کیا وہ کامیاب ہوں گے؟ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نہیں. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ, کہ یقیناً بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندوں کے بارے میں بات طے ہو چکی ہے. اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ, کہ مدد انہی کی جائے گی. مدد کس کی جائے گی؟ اب ایک اور بات آئی, کس کی جائے گی؟ بات سمجھ میں آئی؟ کس کی؟ بتائیں. مدد اللہ تعالیٰ کس کی کرے گا, کس کی جائے گی؟ نا نیک بندو, جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا. مدد کس کی جائے گی؟ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا. اب اللہ دین کی مدد نہیں کرو گے تو آپ کی مدد کی جائے گی
آج جو مسلمان شکایت کرو اتنی دنیا میں پورے مسلمان، اتنے کروڑوں مسلمان اور پھر بھی پٹ رہے ہیں، تو ثابت کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد نہیں ہو رہی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس کے لشکر آج بھی اس بات کے انتظار میں ہیں کہ تم کوشش کرو، اب بھی اترتے ہیں. تو آج ہم جن مسلک مسائل سے جڑے ہوئے ہیں، جن فرقوں سے جڑے ہوئے ہیں، اس پر ہمیں بہت گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے. میں سیدھی بات کر رہا ہوں، کوئی ٹیڑھی بات نہیں ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن بات سمجھ نہیں آ رہی آدمی کہ آخر وہ اسلام پر ہے یا نہیں ہے، اسلام پر پوری طرح ہے یا نہیں ہے، اسلام سے اس کا کتنا رشتہ جڑا ہے، کتنا نہیں جڑا ہے، مسلمانی اس میں ہے کہ نہیں ہے. کوئی کچھ بھی کر لے، سازش افواہ کچھ بھی پھیلا دے، لیکن لشکر کس کا غالب رہے گا؟ اللہ رب العالمین. تو دشمنوں کے تسلط سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے. زندگی جو ہے نا کتنی چھوٹی ہے، جیسے میں بات پوچھوں زندگی کتنی چھوٹی ہے؟ تصور سے بھی زیادہ. زندگی تصور سے بھی زیادہ چھوٹی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو کچھ بیماریاں ہوتی جیسے کینسر، ہارٹ اٹیک، کڈنی فیلئر، یہ ایسی بیماریاں ہیں جس میں اسے آگے دکھتا ہے کہ میری موت واقع ہو جائے گی. بعض لوگوں کو کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہے کہ وہ بتا نہیں سکتے، جیسے بواسیر، شرمگاہ کی کوئی بیماری، لیڈیز میں کوئی شرمگاہ کی بیماری، جسے وہ عوام کو بتانے میں آر محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں. اور بعض ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جسے لگنے کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر ضرور اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے. جیسے کوئی آدمی لنگڑا ہو جائے، کوئی آدمی کو اپاہج ہو جائے، ہے نا، کوئی آدمی اندھا ہو جائے. تو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اگر کوئی آدمی اندھا ہو جاتا ہے تو لوگ اسے کیا بولتے ہیں؟ نابینا، اندھا ہو گیا، ایسے ہی کچھ کام کیا ہوگا، ہے نا. اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ، اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی آدمی کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے، وہ اندھا ہو جائے، آج ہم نے جو معاشرے کا حال بنا کر رکھے ہیں، مجھے بتائیں وہ کیا جی پائے گا؟ وہ زندگی خوشی خوشی گزار پائے گا؟ نہیں، اس کو مذاق بنا دیا جاتا ہے. ایسے شخص کا مذاق تک بنا دیا جاتا ہے. وہ کس احساس کمتری کا شکار رہتا ہے وہ وہی سمجھ سکتا ہے، ہم نہیں. لیکن قربان جائے ہمارے سلف اسلاف پر کہ انہوں نے کیا پیاری تعلیمات پیش کی ہے ایسے مسئلے میں کہ ایک آدمی جو جیتے جی مر جاتا ہے وہ بھی جی اٹھتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا شعر ہے، کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کی روشنی چھین لے، میری آنکھوں کا نور چھین لے تو کیا ہوا؟ میرے کانوں اور زبان میں روشنی تو ہے. ایک جملہ انسان کو جینا سکھا دے، اور ہم سب ایک دوسرے کی صرف ہمتیں ہی توڑتے ہیں. کیوں توڑتے ہیں؟ کیونکہ ہم خود اپنی ہمت توڑتے ہیں. جو انسان خود اپنے آپ کو خوش رکھنے کا ہنر نہیں جانتا، اس لیے کسی اسلاف کا قول ہے کہ خوشی وہ نعمت ہے جو بڑی بڑی جڑی بوٹیاں کام نہیں کرتی نا، وہ خوشی کام کر جاتی. ڈیل کارنگی کر کے ایک انگریز تھا، اس کو پھیپڑوں کا ایسا مرض ہوا کہ ڈاکٹروں نے لکھ کر دے دیے. کیا لکھ کر دے دی؟ یہ مرنے والا ہے، تم اس کی تدفین کی تیاری کر لو، کفن وفن تیار کر لو. اب نیل کارنگی کا ایک خواب تھا. کیا خواب تھا؟ خواب بھی دیکھو کتنا بڑا تھا. چھوٹے چھوٹے خواب ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں نا. کچھ لوگوں کے ہوتے ہیں نا، مجھے لفٹ کرا دے، ایسے بھی خواب ہوتے ہیں. اس کا خواب تھا کہ میں پوری دنیا کا چکر لگاؤں. ساری زندگی اس نے یہ ارمان دل میں پالا، لیکن حالات اسباب اس کو ساتھ نہیں دے پائے، اسے پورا نہیں کر پایا. اب جیسے ہی ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی ان کا دی اینڈ ہے، تم تیاری کر لو، قبر کھود لو اور کفن دفن کی تیاری کر لو. اگر ہمارے ساتھ ہی معاملہ ہے تو کیا ہوگا؟
آج کل تو مریض اتنا پھیل کرتا ہے کہ پورا گھر خاندان ڈر جاتا ہے. مریض کو سنبھالنے کے لیے اتنے جتن اتنے وہ کرنا پڑتے ہیں، باپ رے باپ. جیسے ہی ڈاکٹروں نے اس کے سامنے اس کے بارے میں یہ بات کہی تو اس نے پلٹ کے کیا کہا پتا ہے؟ دنیا کا چکر لگانے کا سب سے اچھا موقع ہے. یعنی اس کے دل میں جو امنگ جو تڑپ تھی نا، خواہش، اب تو کوئی اسباب کچھ نہیں ہے نا، اب تو دی اینڈ ہے، اور اب میری یہ بات کو میرا گھر والا کوئی رد نہیں کر سکتا. تو اس نے گھر والوں کے سامنے بولے میں مرنے والا ہوں، ہے نا، اب تو سب ہے نا، اب بس میں یہ آخری خواہش ہے کہ مجھے چھوڑ دو اور میں دنیا کے سفر میں نکل جاؤں گا، بس تمہیں میرا انتظام کرنا ہے. تو ڈاکٹر نے کہا بھائی تم مت جاؤ، ورنہ تم کیا ہوگا، تمہارے کو سمندر میں پانی میں دفن کرنا پڑے گا. تو بولے ایسے بھی تو میں مر رہا ہوں، ایسے بھی مروں گا، لیکن میں وصیت میں لکھ دوں اگر میں ایسے بھی مروں تو مجھے پانی میں مت ڈالنا، بلکہ مجھے ریٹرن کرنا اور میرے خاندانی قبرستان میں ہی مجھے دفن کرنا. تب ڈاکٹر مطمئن، اہل و عیال مطمئن. وہ نکلا سفر پہ، دنیا کے سفر پہ نکلا، اور جہاز میں جتنی عیش و آرام کی چیزیں ملتی تھی جو اسے ممنوع تھی کھانے پینے میں، سب کھایا، سب مزے کیا. وہاں سے خط لکھتا تھا اپنی بیوی کو کہ کوئی چیز ایسی میں نے نہیں چھوڑا جو میری خواہش ہو میں نے نہیں کھایا ہوں. وہ جب ریٹرن آیا تو اچھا ہو گیا، صحتیاب ہو گیا تھا. تو یہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کے بھی یقین امیدیں اتنی ہیں کہ وہ ایسی چیزوں پر فتح پا لے رہے ہیں جسے دنیا کی نظر میں ناممکن کہا جاتا ہے. اور قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان، ایک ایک لفظ نا امیدی اور مایوسی کو توڑنے والا ہے، اس کو ختم کرنے والا ہے. اور کیا وجہ ہے جب مسلمان ہی مایوس؟ کفار کو یقین ہے کہ اچھے دن آئیں گے اور ہمیں یقین نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا ہوا اگر اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کا نور چھین لیا، میرے کانوں اور زبان میں روشنی تو ہے، میرا دل ذکی ہے یعنی پاک اور صاف ہے، میرے دماغ میں کجی نہیں ہے، اور میرے منہ میں تلوار کی طرح چلنے والی زبان ہے. یعنی جب آدمی سے اللہ تعالیٰ کوئی نعمت چھین لے تو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بے شمار نعمتیں دے رکھا ہے اس کی طرف توجہ کرے تو کیا ہوگا؟ نا امید اور مایوس نہیں ہوگا. پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے اس میں ہی تمہارے لیے خیر اور بھلائی. بشار بن خرد وہ کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ کہ دشمن مجھے یہ آر دلاتے ہیں حالانکہ عیب ان میں ہے. دشمن تانے مارتے ہیں، تان و تشنی کرتے ہیں، ستاتے ہیں، حالانکہ عیب ان میں ہے. اندھا پن کوئی عیب نہیں ہے. جیسے آپ اکثر دیکھو گے شیعہ روافض اکثر عرب علماؤں کو تان کرتے ہیں. عرب میں اندھا ہونے کی بیماری عام ہوتی. آپ دیکھو گے کہ آج عرب کے بڑے بڑے مفتیان اکرام میں سے ایک ہیں جو بہت بڑے مفتی ہیں، وہ بھی اندھے ہیں. اور صحابہ کے بھی واقعات آپ پڑھو گے تو کوئی صحابی بھی 2-3 صحابی کے واقعات ہے کہ وہ اندھے ہو گئے تھے. تو عرب کی آب و ہوا ایسی ہے کہ آدمی آخری عمر میں جاتا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آب و ہوا کا وہ ہے. تو یہاں بشار بن خرد کیا کہہ رہا ہے کہ دشمن مجھے آر دلاتے ہیں حالانکہ عیب ان میں ہے، اندھا پن کوئی عیب نہیں ہے. اتنی بڑی بات ہے. اچھا اس پہ آگے اس سے خطرناک بات، ایسی بات جو آدمی کو ہلا کر رکھ دے کہ جب آدمی مردانگی ہو اور تقویٰ ہو تو اندھا پن اسے کیا نقصان دے. آدمی میں مردانگی ہو اور تقویٰ ہو تو اندھا پن کیا نقصان دے گا. اب جن کی آنکھیں ہیں کیا فائدے کی؟ کیا کہتا ہے پھر؟ اندھے پن میں اجر ہے، ذخیرہ ہے، عصمت ہے، اور ان تینوں چیزوں کا میں محتاج ہوں. آج آنکھ والے کیا کیا کام کر رہے ہیں، کس منہ سے وہ بول سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں متقی و پرہیزگار ہوں. بلکہ ایسے ہم آنکھوں سے کام کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے لیے دعا کرنا چاہیے اللہ اندھا ہی کر دے. جیسے ایک دعا ملتی ہے نا، کیا آدمی کیا بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب تک خیر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب خیر نہ ہو تو مجھے اٹھا لے. تو آج آنکھ رکھ کر مسلمان
زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس شعر کو اس نے اس انداز میں کہا ہے کہ جب مردانگی ہے اور تقوی ہے تو پھر اندھے پن کا کوئی نقصان نہیں۔ اندھے پن سے کیا ہوگا؟ اجر ملے گا۔ تکلیف ہے نا، صبر کرے گا تو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا۔ اجر ملے گا تو کیا ہوگا؟ ذخیرہ بڑھے گا، نیکیوں کا ذخیرہ ہے، اور پھر اس میں تقوی، پرہیزگاری، عصمت ہے، برائی کو دیکھ نہیں پائے گا۔ اور اسی تین چیزوں کی انسان کو کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ صالح بن عبد القدوس کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سلام ہو اس دنیا پر، اس دنیا پر سلام ہو کہ اس میں اندھے اور بوڑھے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وہ جیتے جی مر جاتا ہے، اس کو جھوٹی امیدیں جھٹلاتے رہتی ہے۔ طبیب کہتا ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گے، دونوں قریب قریب آ گئی ہے، ٹھیک ہو جائے گا، آنکھیں ٹھیک ہو جائے گی، بڑھاپا ٹھیک ہو سکتا ہے کیا؟ طبیب کیا کہتا ہے؟ سب جھوٹی امیدیں دیتا ہے۔ تو کہ دنیا کو کیا ہو؟ سلام۔ یہ قضا ہے، یہ نافذ ہو کر ہی رہے گی، تقدیر ہے، یہ ہو کر ہی رہے گا۔ انسان چاہے اگر اپنے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے اندھا پن لکھا ہے تو ہو کر ہی رہے گا، اور بڑھاپا لکھا ہے تو بس اس پر راضی ہونا چاہیے۔ راضی ہوگے تو اجر و ثواب ہے، اور ناراض ہوگے تو کیا ہوگا؟ ناشکری کرو گے تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ اس لیے امام حنبل رحم اللہ علیہ جب عبد الرحمن کی تیمارداری کرنے گئے تو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ بڑی پیاری خوبصورت نصیحت کہ عبد الرحمن تم اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب پر خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب پر خوش ہو جاؤ، چاہے تمہیں صحت ہو چاہے بیماری ہو، کیونکہ صحت میں بیماری کا خیال نہیں رہتا۔ آرزویں، تمنائیں، امیدیں کیا ہوتی ہے؟ عروج پر ہوتی، اور شدید بیماری میں صحت کا خیال نہیں رہتا، اور وہی آرزویں، وہی تمنائیں، وہی عزم پست ہو جاتے، نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، مایوسی پھیل جاتی۔ تو نا امیدی اور مایوسی کی وبا جو بیماریوں کی شکل میں آج معاشرے میں عام ہے، کون ایسا شخص ہے جو یہ کہہ دے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں؟ کوئی ہے ایسا؟ تندرست اور صحت مند دکھنے والا بھی گیس سے پریشان ہے آج کے ٹائم، ایسیڈیٹی سے پریشان ہے، بدہضمی سے پریشان ہے، کسی کو چھوٹی کسی کو بڑی۔ تو اسلام کا ایک ایک لفظ اترا ہی اس لیے ہے کہ وہ صرف انسان کو نا امیدی اور مایوسی سے بچائے۔ کیوں؟ کیونکہ جو آدمی شرک سے بچ جاتا ہے، جو کفر سے بچ جاتا ہے، جو بدعت اور خرافات سے بچ جاتا ہے، جو بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، بدکاری وغیرہ سے بچ جاتا ہے، تو کیا شیطان اس سے مایوس ہو جاتا ہے؟ ہمت ہار جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے اسے نا امیدی اور مایوسی میں پھنسا کر اسی درجے پہ پہنچا دے کہ مایوس لوگوں کے لیے کیا وعید ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کون لوگ مایوس ہوتے ہیں؟ جو کافر ہوتے ہیں۔ سب سے بچنے کے بعد بھی آدمی کیا ہے؟ اتنی خطرناک بات ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نا امیدی اور مایوسی سے بچیں۔ اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرک کو ذلیل کر دے۔ اے اللہ اپنے بندوں، اپنے موحد بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ تمام مسلم ممالک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں کے حالات کو درست کر دے۔ اے اللہ تمام مسلم ممالک کے مسلمانوں کے حالات کو درست کر دے۔ اے اللہ ان کے معاملات کو درست کر دے۔ اے اللہ اس ملک کے ظالموں کو پکڑ لے۔ اے اللہ تمام دنیا کے ظالموں کو پکڑ لے، ایسا پکڑ جیسا کوئی طاقتور پکڑتا ہے۔ کیوں کہ اللہ تو قوی ہے، تو عزیز ہے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جو اس ملک میں رہتے ہیں یا دیگر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، سب کو تیرے دین پر ثابت قدم کر دے، تیری اطاعت پر ثابت قدم کر دے۔ آخر میں
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. کہ اللہ اور اس کے فرشتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے مومنو، اے مسلمانوں، تم بھی درود و سلام بھیجو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. کسی بھائی کو اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں.